مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، برکات ہیں، فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ جس بات کا اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں چند ایسے فائدے آپ کو درود شریف پڑھنے کے بتانا چاہتا ہوں جو درود پاک پڑھنے والے کے متعلق خاص ہیں۔ یعنی جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبولیت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا فائدہ، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اگر کسی کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں تو وہ درود پاک کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں سن ہو گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو جس شخص سے زیادہ محبت ہو اس کا نام لیں۔ اب صحابہ کرام کو کس سے زیادہ محبت ہوتی تھی؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا اور درود پاک پڑھا، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اب جو فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو ہوا، تو جو بھی امتی درود پاک پڑھے گا وہ فائدہ وہ بھی حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ پر کوئی قرض ہے جو اترنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، تو درود شریف کی کثرت سے آپ کا یہ بندوبست بھی ہو جائے گا، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ قرض اترنے کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور ایک وقت متعین کر لیا کہ اتنے دن کے بعد واپس کر دیں گے، لیکن وہ واپس نہ کر سکا۔ اس دوست نے اس کو کچھ اور مہلت دے دی، لیکن وہ مہلت کے بعد بھی واپس نہ کر سکا۔ اسی طرح 2-3 دفعہ مہلت لینے کے باوجود بھی وہ قرض ادا نہ کر سکا۔ تو آخر کار اس قرض دینے والے دوست نے شہر کے قاضی کی عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کر دیا۔ اب وہ قاضی شہر کے سامنے پیش ہوا تو قاضی نے پوچھا، آپ نے قرض واپس کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں غریب ہوں، میرا کوئی سورس آف انکم نہیں، کوئی بندوبست نہیں، اس لیے میں واپس نہیں کر سکا۔ تو قاضی شہر نے حکم دیا کہ اگر 30 دن کے اندر اندر آپ نے قرض واپس نہ کیا تو آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ اب وہ بیچارہ پریشان واپس آیا، ادھر گیا ادھر گیا، کسی سے کوئی نکل آئے، کوئی مطلب نکل جائے، کوئی کام ہو جائے، کسی سے کوئی بندوبست ہو جائے، تو کہیں سے اس کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ وہ پریشانی کے عالم میں پھر رہا تھا، دن گزر رہے تھے۔ آخر اس دوران اسے ایک اللہ والا ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مالی مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، سکھا دیتا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کا قرض اترنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، قرض اتر جائے گا۔ تو اس اللہ والے نے اس شخص سے کہا کہ تم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تمہارا قرض اتر جائے گا، تمہاری حالت ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس شخص نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ آخر کار 27 دن گزر گئے۔ جب 28ویں شب آئی تو اسے نیند میں ایک شخص آ کے خوشخبری سناتا ہے کہ اے بندے، تمہارا کام ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ جب وہ بیدار ہوا تو کچھ مطمئن تھا کہ انشاءاللہ میرا معاملہ درست فرما دیں گے، میرا کام ہو جائے گا، میری پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ مطمئن ہو گیا۔ اب اگلی رات 29ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ فلاں وزیر کے پاس چلے جاؤ، میرا پیغام جا کے دے دینا کہ 3000 آپ کو
تحفے کے طور پر دے دیں تاکہ آپ اپنا قرض اتار سکیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، جب بیدار ہوا، مطمئن تھا کہ میرا کام ہو جائے گا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دی۔ لیکن وہ دن بھر یہی سوچتا رہا کہ اگر اس وزیر نے مجھ سے ثبوت کے طور پر کچھ مانگا تو میں کیا دوں گا۔ اسی پریشانی میں 30واں دن بھی آ گیا، 30ویں شب بھی آ گئی۔ تو جب وہ سوتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آتے ہیں اور اس شخص کو بتاتے ہیں کہ جا کے اس وزیر کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تم صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اس کو صرف تو اور تیرا رب جانتا ہے، تیسرا اس راز کو کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ثبوت کے طور پر دیا ہے یہ راز آپ کا، اور پیغام دے دینا کہ وہ 3000 دینار آپ کو تحفے میں دے دے۔ تو بندہ جب جاگتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ اس وزیر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جا کر ادب سے سلام کرتا ہے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سناتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ تو وہ وزیر بڑا عاشق رسول تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا پیغام ہے۔ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس راز کو صرف تو یا تیرا رب جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ثبوت کے طور پر یہ بات بتائی ہے کہ آپ کو جا کر بتاؤں تاکہ آپ میری بات پر یقین کر سکیں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے 3000 دینار دینے ہیں قرض کے، آج میری پیشی ہے قاضی کی عدالت میں، اگر میں نے وہ ادا نہ کیے تو قاضی مجھے قید کر دے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ 3000 درہم مجھے دے دیں تاکہ میں وہ قرض لوٹا سکوں اور قید و بند سے بچ سکوں۔ تو وزیر نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے خزانچی سے کہا کہ جاؤ 3000 درہم لے آؤ۔ وہ 3000 درہم لے آیا، اس نے اس بندے کو، مقروض جو تھا، اس کو دے دیے کہ یہ رکھیں 3000 دینار، آپ جا کے اس کا اپنا جو قرض ہے وہ ادا کر دیں۔ لیکن یہ تو آپ کا یہ قرض ہے جو آپ ادا کریں گے، یہ اور 3000 درہم آپ رکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آنے پر میرے پاس جو آپ نے پیغام پہنچایا ہے، اس خوشی میں یہ میں آپ کو ہدیے کے طور پر دے رہا ہوں، یہ 3000 بھی آپ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی اس نے 3000 اور دیے، یہ لے جا کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ وہ بڑا خوشی 3000 درہم لے جا کر قاضی کے سامنے رکھ دیے۔ قاضی بڑا پریشان، حیران، اس نے پوچھا کہ 1 مہینہ پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، میں کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، میں اس لیے واپس نہیں لوٹا سکا، 30 دن کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ یہ 3000 درہم لے آئے؟ تو اس بندے نے کہا قاضی کو کہ اگر سننا چاہتا ہے تو پھر سن۔ اس نے پھر ترتیب وار پورا واقعہ قاضی کے سامنے رکھ دیا۔ قاضی نے کہا ٹھہرو، وہ پیچھے گھر گیا اپنے اور 3000 درہم لے کر واپس آیا اور وہ کہنے لگا اس بندے سے کہ یہ 3000 درہم تیرے قرض کے میں دیتا ہوں، اس نیکی میں صرف وزیر کو ہی شامل نہ کریں، میں بھی اس نیکی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ حالت اس دوست نے دیکھی سنی جو جس نے قرض دیا تھا، اس نے کہا قاضی صاحب ابھی 1 منٹ رکیں، ابھی فیصلہ نہ دیں، میری بات سنیں۔ قاضی نے کہا بتاؤ اب آپ کی کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے جو قرض اپنے دوست کو دیا تھا میں وہ معاف کرتا ہوں، میں وہ نہیں لیتا، میں بھی اس نیکی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، درود شریف کی برکت سے صرف قرض ہی نہیں اترا اس کا، بلکہ اس کی مالی حالت بھی انتہائی آسودہ حال ہو گئی، انتہائی آسودہ حال وہ ہو گیا، مالی حالت بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ کے سامنے کتنی 1000 دینار وہ لے کے گھر گیا اور گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتا رہا۔ یہ برکت
درود شریف کی کثرت سے۔ تو آپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی قرض ہو، کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن ہو، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کثرت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ انشاءاللہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ آسودہ حال ہو جائیں گے۔ آپ اگر مقروض ہیں تو قرض اترنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ بیمار ہیں تو صحت یاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایون دنیا جہان کی آپ کے پاس اگر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو درود شریف کی برکت سے وہ بھی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔